اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا الصلوات سورہ مبارکہ الدہر کی ابتدائی 3 آیات جسے سورہ الانسان بھی کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں 2 طرح کے انسانوں کا ذکر کر رہا ہے۔ یوں تو قرآن مجید میں انسان کی بہت سی اقسام بیان ہوئی ہیں، اور اس سلسلہ مجالس میں جیسا کہ میرے احباب آگاہ ہیں کہ ہم انسان شناسی پر، انسان کی معرفت، انسان ہے کیا، انسان کون ہے، اس عنوان سے کچھ دیر روزانہ گفتگو کریں گے، مگر آج ابتدائی اور تمہیدی گفتگو ہے۔ ترجمہ کروں گا اور آج کی مقدماتی گفتگو میں کچھ عرائض اپنے محترم سننے والوں کے سامنے رکھوں گا۔ من الدہر کن شیئا مذکورا، یہ جو حصہ ہے آیت، جو پہلی آیت ہے، اس کے تقریباً 3 ممکنہ ترجمے ہیں، لیکن آج ایک ہی ممکنہ ترجمے سے اکتفا کیا جائے تو بہتر ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر ایسا بھی کوئی وقت آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ انا خلقناہ من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے اس انسان کو خلق کیا ہے، ہم نے اس انسان کو خلق کیا ہے ایک پنکتے ہوئے، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے، جو مختلف مراحل سے گزر کر فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے رستہ دکھا دیا ہے، اب یہ چاہے تو شکران نعمت کر کے اللہ کے شاکروں میں قرار پائے، اور چاہے تو کفران نعمت کر کے کافروں میں قرار پائے۔ انسان کے تعارف میں قرآن مجید میں مجھ طالب علم کے نزدیک اس سے زیادہ روشن، واضح اور بہتر آیت میرے مطالعے میں نہیں ہے، اگرچہ میں نے عرض کیا کہ انسان کی بہت سی قسمیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، جو انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں کوشش ہو کہ اس موضوع پر بات ہو۔ اتنا طے ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات میں جسے سب سے زیادہ پیارا اور دلارا بنایا ہے
وہ انسان ہے۔ اس نے بنایا تو بہت کچھ ہے، ان گنت چیزیں بنائی ہیں، اس کی مخلوقات کی گنتی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اور مخلوقات میں بھی جو اللہ نے ہنر رکھا ہے، جو اس میں صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ بھی میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یہ قرآن نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ کوشش بھی مت کرنا، میری نعمتوں کو تم گن نہیں پاؤ گے۔ وہ جو اتنا کچھ بنانے کے بعد بھی انہیں گنتی میں نہیں لاتا، اس کا یہ بھی تو ترجمہ ہوگا نا، اتنا کچھ بنانے کے بعد انہیں گنتی میں بھی نہیں لاتا۔ اس نے اتنا کچھ بنا کر بھی کبھی اپنے آپ کو مبارکباد نہیں دی کہ تو نے زمین جیسی پہناوری بنا دی، آسمان جیسی بلندیاں بنا دی، پہاڑ جیسی مضبوطیاں بنا دی، جانوروں کے اندر تو نے ایسی صلاحیتیں رکھ دی کہ انسان انگوش بدندان ہو جائے، تو نے پھولوں میں اور پودوں میں اور سبزیوں میں اور سبزیجات کے اندر اتنی زیادہ صلاحیتیں رکھ دی، مگر اس نے ان سب کچھ کو بنانے کے بعد کبھی یہ نہیں کہا کہ تبارک اللہ، مبارک ہو تجھے، احسن الخالقین ہو گیا۔ اس نے ساری کائنات کو بنا کر بھی اپنے آپ کو ان کا خالق شمار نہیں کیا ہے، خالق وہی ہے، مگر اس نے اس 6 فٹ کا انسان بنانے کے بعد، اس 6 فٹ کے انسان کو بنانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو مبارکباد دی ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، مبارک ہو تو بہترین مخلوق کا خالق ہو گیا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یعنی اتنا بظاہر چھوٹا سا وجود جسے جرم صغیر کہا جائے، اور پھر اس بات کو مولا کائنات سے زیادہ کون اچھا بتاتا؟ مولا فرماتے ہیں یہ ساری کائنات یہ جرم صغیر ہے، اور یہ انسان جو 6 فٹ کا ہے مگر جرم کبیر ہے۔ یعنی جو کچھ اللہ نے ساری کائنات میں رکھا ہے اسے مولا فرما رہے ہیں یہ چھوٹی سی چیز ہے، اور یہ جو 6 فٹ کا انسان ہے اسے مولا فرما رہے ہیں یہ عالم کبیر ہے۔ اس نے جو ساری کائنات میں رکھا تھا وہ اس کے وجود میں رکھ دیا۔ وہاں اگر فصلوں کا نظام ہے تو یہاں بال اگنے کا نظام ہے، وہاں اگر ہواؤں کا نظام ہے تو یہاں تنفس کا نظام ہے، وہاں اگر پہاڑوں کے ذریعے زمین کو ٹھہرانے کا نظام ہے تو یہاں ہڈیوں کے ذریعے باڈی کو روکنے کا نظام ہے، وہاں اگر دریاؤں کی روانی ہے تو یہاں شریانوں کی روانی ہے، شریانوں کی روانی ہے، وہاں اگر چاند اور سورج ہیں تو ان چاند اور سورج کا کیا فائدہ اگر آنکھیں ہی نہ ہوں۔ تو اللہ نے انسان کے وجود میں یہ دو آنکھیں دی ہیں، یہ چاند اور سورج کا مقابلہ کرنے والی آنکھیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ وہ جو کچھ اللہ نے ساری کائنات میں قرار دیا تھا وہ اس 6 فٹ کے بدن میں اللہ نے رکھ دیا، اور پھر اسے بنانے کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہے۔ عزیزوں، میں بہت سوچتا رہا کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہم اس کی صفات کو اپنائیں، مگر ایک ایسی صفت ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہم کریم بنیں، ہم ستار بنیں، ہم غفار بنیں، ہم عالم بنیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاقیات کو اپناؤ۔ اللہ کے اخلاقیات میں ایک خلق الہی یہ ہے کہ لوگوں کے عیب چھپاؤ۔ اگر تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ کسی میں فلاں دوست میں فلاں عیب ہے تو اسے چھپانے کا کام ستاریت کا کام ہے۔ وہ ستار العیوب ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق بھی لوگوں کے عیبوں کو چھپائے۔ وہ عالم ہے، چاہتا ہے کہ لوگ دانشور بنے۔ جی، وہ غفار ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ لوگ بھی بخشنے والے بنے۔ یعنی ہر صفت میں وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری صفتوں کو اپنائیں، مگر ایک ایسی صفت ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتا کہ میرے علاوہ کوئی اور اپنائے، اور وہ صفت ہے التکبر۔ وہ صفت ہے المتکبر۔ اس کا متکبر ہونا یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور متکبر بنے۔ الکبر ردائی، تکبر میرے کپڑے ہیں۔ جنہوں نے تکبر اختیار کیا انہوں نے میرے کپڑوں میں ہاتھ ڈالا۔ شدید نفرت ہے اللہ کو متکبروں سے۔ تکبر مٹانے کا اس نے ہر کام کیا ہے،
اور عزیزو تکبر مٹانے کا جو نسخہ مولا علی نے دیا ہے وہ تو شاید ہی کوئی دے پائے۔ مولا فرماتے ہیں تو کس بات پر تکبر کرتا ہے؟ 5 نجاستوں کا مجموعہ ہے۔ بول تیرے اندر، براز تیرے اندر، خون تیرے اندر، آب پشت تیرے اندر، مر جائے تو تجھے ہاتھ لگانے والا نجس۔ یہ 5 نجاستیں، صلوات پڑھنے ذرا محمد واد۔ اللہ نہیں چاہتا کہ لوگ تکبر اپنائیں، یعنی متکبر ہوں اور تکبر کریں۔ یہ ایک ایسا مضمون کہ جو مولا علی کا پسند کا مضمون ہے۔ مولا علی کے پسندیدہ مضامین میں سے ایک مضمون ہے معاشرے سے متکبروں کا خاتمہ۔ علی مولا نے معاشرے سے متکبروں کے خاتمے کی تحریک چلائی ہے۔ خود فقیروں کے ساتھ بیٹھے، روٹی اپنی کھاتے تھے اس لیے کہ صدقہ ان پہ حرام ہے، بیٹھتے فقیروں کے ساتھ تھے، مسکینوں کے ساتھ تھے، اور سرکار فرماتے ہیں یا علی یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین، اللہ نے تمہیں 2 چیزوں سے سجا کے بھیجا ہے، تمہیں دنیا کا زاہد بنایا ہے اور مسکینوں سے پیار کرنے والا بنایا۔ اللہ نے 2 چیزوں سے تمہیں سجا کر بھیجا ہے، ساری دنیا تمہارے قدموں میں ہوتی ہے اور تمہیں دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور مسکینوں سے پیار کرنا تمہاری ایک روشن اور بارز صفت ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تکبر کوئی اور کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پسند ہی نہیں اللہ کو کوئی اور تکبر کرے۔ میں طالب علم یہ سوچتا رہا کہ آخر اللہ نے جب چاہا کہ ساری صفات اس کی اپنائی جائیں تو تکبر کیوں نہیں چاہا اس نے کہ لوگ متکبر بھی ہو جائیں؟ تو مجھے تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ اس کے علاوہ کوئی اور متکبر ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی محمد اور علی کا خالق ہے نہیں۔ جس کے آگے مصطفیٰ جھکے، جس کے آگے علی سر رکھ دے، اسی کا حق ہے کہ وہ خود کو متکبر کہے۔ اللہ کے تکبر کا سب سے روشن عنوان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہستیاں جنہیں دنیا نہ جانے کیا کیا ماننے کو تیار ہے، سب کچھ ماننے کو تیار ہے، وہ ہستیاں اللہ کے آگے سر رکھ دیتی ہیں۔ اللہ اس انسان کو بہتر دیکھنا چاہتا ہے، انسان کو انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیں کہ انسان شناسی کے عنوان سے آئندہ کی مجالس میں بھی یہی گفتگو آگے بڑھے۔ اتنا عرض کرتا جاؤں آج کی تمہیدی اور مقدماتی مجلس میں کہ عزیزو، پروردگار عالم کا ہم پر احسان ہے کہ ہم 1400 سال سے معاشرے پر احسان کر رہے ہیں۔ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم 1400 سال سے انسانی معاشرے پر احسان کر رہے ہیں، اور انسانی معاشرے پر احسان کو عزاداری کہتے ہیں۔ یہ جو اس وقت عبادت ہم انجام دے رہے ہیں، یہ جو چاند رات سے ہم عبادت میں مصروف ہیں اور ظاہراً 8 ربیع الاول تک مصروف رہیں گے، یہ مسلسل جو عبادت ہے یہ معاشرے کی ایک ایسی خدمت ہے کہ مجھے تو وہ لمبی گفتگو کے بجائے وہ 2 مصرے اگر کہہ دوں تو بہتر ہے۔ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہان حسین کا قاتل دکھائی دے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ عزاداری ہم پر اللہ کا احسان یہ ہے کہ ہم معاشرے کے لیے ایک خدمت کا عنوان عبادت لے کر جی رہے ہیں۔ معاشرے کی ایک روشن ترین اور بارز ترین اور واضح ترین اور سب سے اعلیٰ ترین خدمت یہ ہے کہ ہم معاشرے کو بھٹکنے سے روک رہے ہیں۔ یہ کسی اور قبیلے میں چلے جاتے اگر ماتم نہ ہوتا،
یہ کہیں اور چلے جاتے اگر یہ گریہ نہ ہوتا. یہ مجلس اعزا، یہ بظاہر بعض دوستوں کا، سب کا، ہم سب کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے نا اس میں. جس کے پاس اللہ نے مالی حیثیت دی ہے وہ مالی طور پر عزاداری میں اپنا حصہ ڈالتا ہے. کوئی سوز خانی کر سکتا ہے، کوئی حدیث قصہ پڑھ سکتا ہے، کوئی نوحہ پڑھ سکتا ہے، کوئی میری طرح مجلس پڑھ سکتا ہے، مثلاً کوشش کر سکتا ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ مجلس میں آ کے بیٹھ سکتا ہے. وہ اپنی شرکت کے ذریعے سے، بلکہ میں کہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں، یہ بہت کچھ ہے. یہ مجلس میں مجھے معاف کیجئے گا، میں نے ایک روی میں ایک جملہ کہہ دیا. یہ خود آپ کا بیٹھنا یہ بانی کی خدمت سے اور ذاکر کی خدمت سے بڑی خدمت ہے. اس لیے کہ معصوم نے من بکا او ابکا او تباکا 3 لفظ استعمال کیے ہیں حضرت نے امام حسین سے وابستہ لوگوں کے. من بکا رونے والا، من بکا او ابکا رلانے والا، اور تباکا رونے کا ماحول بنانے والا. میں ترجمہ نہیں کرتا کہ رونے کی شکل بنانے والا. جو روئے گا اس کی تو شکل بنے گی، وہ پہلی بات ہو گئی ہے. من بکا میں رونے والا جب روئے گا تو شکل بنے گی. رونے کی شکل اور ہنسنے کی شکل خود بخود بنتی ہے. وہ ہنسنے والا کتنا ہی منہ چھپائے مگر چہرہ بتائے گا کہ خوش ہے، اور رونے والا کتنا ہی رومال منہ پہ رکھ لے مگر چہرہ بتائے گا، اس کا وجود بتائے گا کہ یہ اس وقت غم زدہ ہے. تو یہاں جو تیسرا عنوان ہے نا کہ رونے والا، رلانے والا اور پھر رونے کی شکل بنانے والا، یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے ترجمہ. کچھ طالب علم حق رکھتا ہوں، ترجمے پہ تو اعتراض کا حق رکھتا ہوں نا. اصلی بات پہ تو اعتراض نہیں کر سکتے، لیکن ترجمے پہ قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جن کے ترجمے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کتنی احادیث ہیں جن کا ترجمہ دوبارہ سے کرنے کی ضرورت ہے. ایک بزرگ نے رحمت اللہ علیہ بزرگ نے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بزرگ نے اس وقت میں ایک ترجمہ کیا تھا. ان کی خدمت ہے، ان کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے اس وقت میں ہماری عربی سے اردو میں یا ہماری زبان میں ترجمہ کر دیا. مگر کیا معلوم اس وقت میں ان کے ذہن میں جو چیز تھی بس وہی چیز تھی. جی مثلا کتنی مشہور حدیث ہے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین، اب ترجمہ جو سب کرتے ہیں پہلے میں وہی کروں گا. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ ترجمہ ہی غلط ہے. اتنی سی مختصر سی، اتنا سا چھوٹا سا ایک فقرہ جملہ حضرت کا فرمان، یعنی مختصر فرمان، اس کا ترجمہ ہی جلدی میں ہوا ہے. ان الحسن والحسین، سبھی یہ ترجمہ کرتے ہیں، بڑے بڑے بینروں پہ لکھا ہوتا ہے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. نبی نے یہ فرمایا ہی نہیں. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں. یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مر جاؤ جنت میں چل جاؤ تو 2 سردار ملیں گے، ایک حسن ہے ایک حسین ہے. یا لفظوں کو بدل کے کہہ دوں کہ نبی فرما رہے ہیں، گویا اس ترجمے کے مطابق، نبی نے تو یہ نہیں فرمایا، گویا اس ترجمے کے مطابق کہ حسنین مردوں کے سردار ہیں. یہ حضرت نے کہا ہی نہیں ہے بھائی عربی میں. دوبارہ کہہ دیتا ہوں، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں. اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے. اہل جنت کے سردار، اہل جنت تو زندگی میں بنتا ہے. اپنی زندگی میں اہل جنت بنے گا، تب مرنے کے بعد جنت میں جائے گا. اور حسنین مردوں کے سردار نہیں ہے، زندوں کے سردار ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ ہے نا، اہل الجنہ ہے، شباب الجنہ نہیں ہے. جنت کے جوانوں کے سردار نہیں ہے، اہل الجنہ، جنت کی اہلیت رکھنے والوں کے سردار. اور بھائی ہم تو روزانہ مجلس میں آتے ہیں تو جنت میں آتے ہیں. یہ ذکر اہل بیت جنت نہیں ہے تو اور کیا ہے. وہ جو سرکار نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اس کا مطلب ہے کہ اتحاد زحمت ہو. اس حدیث کا جو مطلب بعض دوست لیتے ہیں کہ اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، تو پھر اتحاد زحمت ہو.
اتحاد بری بات ہو؟ اگر اختلاف اچھی بات ہے امت مصطفیٰ میں، اگر اختلاف اچھی بات ہے تو اتحاد برا ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، نہیں، اختلاف سے مراد یہ جھگڑے روزانے والے نہیں ہیں۔ رحمت للعالمین جھگڑا کرنے والوں کی تائید کیسے کریں؟ رحمت للعالمین لڑنے والوں کو پسند کیسے کریں؟ یہ کب فرمایا حضرت نے کہ میری امت کا یہ جھگڑا، یہ لڑائیاں، یہ روزانہ کی الجھنیں یہ رحمت ہے؟ حضرت نے فرمایا میرے اہل بیت کے پاس آنا جانا رحمت۔ اختلاف آنے جانے کو کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جو ہم مجلس میں آ رہے ہیں اور یہ جا رہے ہیں، یہ ہے اختلاف۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ اختلاف لیل و نہار پر دنیا قائم ہے۔ یہ اختلاف لیل و نہار پر دنیا چل رہی ہے۔ یہ کیا رات اور دن کا کوئی جھگڑا ہے؟ یہ پھر قرآن نے کیوں کہا ہے لیل و نہار کا اختلاف؟ یہ جھگڑا نہیں ہے، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے۔ یہ آنا جانا اختلاف کہلاتا ہے۔ جب ہم مجلس میں آتے ہیں اور جاتے ہیں اسے اختلاف کہتے ہیں۔ اور جب میرے اہل بیت کے پاس لوگ آئیں گے اور جائیں گے تو یہ میرے لیے، میری امت کے لیے رحمت۔ تو الحمدللہ ہم تو روزانہ مجلس میں آتے جاتے ہیں، روزانہ جنت جاتے ہیں۔ ہمیں شاید جنت میں، ہمیں جنت بھی وہی چاہیے ہوگی جس میں امام حسین کا ذکر ہوگا۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، اس وقت میں گریزوں میں خوف ہو رہا ہے مجھے کہ زیادہ چلا جاؤں گا تو ایک پوری وادی شروع ہو جائے گی، پھر اس وادی میں رکنا پڑ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ جی یہ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس ذکر سے جو ہمیں سکون ملتا ہے نا، لوگ تو تصوراتی جنت میں ہے نا، ہم حقیقی جنت میں ہیں۔ اور یہ مشق ہے، یہ ایک تمرین ہے، یہ ایک ممارست ہے اس گھر کے ساتھ جڑنے کی، اس دروازے کے ساتھ وابستہ ہونے کی کہ جسے اللہ پسند کرتا ہے کہ میرے حسنین کو، اللہ نبی کے حسنین کو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے میرے حسنین سے جو محبت کرتا ہوگا وہ در حقیقت جنت کا اہل ہوگا۔ یعنی کم سے کم مقدمہ تو یہی ہے نا، کم سے کم مقدمہ یہی ہے۔ بات بہت روشن ہے۔ بعض اوقات ہم مجلس میں الحمدللہ آج بھی آپ کی شرکت بہت بھرپور ہے، آپ نے احسان کیا میرے اوپر کہ مجھے اپنی زیارت کروائی۔ پاکستان میں اور ہم ہندوستان میں اور اپنے علاقوں کے اندر جب تو جگہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، ایک کھوے سے کھوا چل رہا ہوتا ہے، وہ برابر والا گھٹنا اگر سیدھا کرے تو برابر والے کو بتانا پڑے گا کہ بھائی ذرا سنبھل کے بیٹھو۔ بدن کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے مگر روحوں کو غذا مل رہی ہوتی ہے۔ جی یہ عزاداری در حقیقت معاشرے کی ایک خدمت ہے۔ یہ چراغ جلائے رہیں، یہ اذان دیتے رہیں، یہ صفیں بچھائے رکھیں۔ جی انتظار کرنے والوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ آج نہیں کل سب اسی دروازے پر آئیں گے، سب کو بالآخر یہیں آنا ہے۔ آج ہی امام بارگاہ چھوٹے پڑ رہے ہیں، امام بارگاہ چھوٹے نہیں پڑ رہے، حسینیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ چراغ ہدایت ہے جو ذکر امام حسین ہے۔ 3 سال کی عمر میں نبی کی بارگاہ میں امام حسین تشریف فرما ہو رہے ہیں، سرکار محراب مسجد میں تشریف فرمائے۔ اصحاب کی انجمن نے آپ کے گرد حلقہ بنایا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین کو آتے ہوئے دیکھ کر سرکار نے آواز دی، مرحبا مرحبا یا زین السماوات والارض، خوش آمدید خوش آمدید آسمانوں اور زمینوں کی زینت۔
تو ایک صحابی محترم نے کہا یا رسول اللہ انت زین السماوات والارض، آپ ہیں آسمانوں اور زمین کی زینت. تو فرمایا انا ابنی ہادا، اتنی دیر میں امام حسین نبی کی گود میں بیٹھ گئے تھے. فرمایا انا ابنی ہادا اکبر فی السماء من الارض، میرا یہ حسین آسمانوں میں زمین سے زیادہ بڑا ہے. لمکتوب علی یمین العرش، میرے مولا نبی فرماتے ہیں لمکتوب علی یمین العرش، عرش کے سیدھی طرف لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہلاکت اور ہے، شہادت اور ہے. یہ ماتم، یہ گریہ، یہ اپنے آپ کو ہلکان کرنا، یہ اپنے آپ کو تھکانا، یہ اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنا، یہ کسی کے نزدیک ہلاکت ہوگی، ہمارے نزدیک وہ مشقت ہے جو شہادت تک لے جاتی ہے. یہ جس نے اس گھڑے سے پانی نہیں پیا نا اسے اس کا ذائقہ کا بھی نہیں پتا. ذائقے کا جب معلوم ہوگا جب اس گھڑے سے وہ پانی پیے گا. ہمارا مشرب ہی کچھ اور ہے، ہمارا ذوق ہی کچھ اور ہے. ہم جس دید سے چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ اینک ہی کوئی اور ہے. یہ فرش اعضا اینک بدلنے کی جگہ ہے. میں اکثر اپنے عرائض میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کو بھی لایا کیجئے جو مجالس میں نہیں آتے یا جن کو روکا گیا یا جو کسی بھی وجہ سے ان کے مذہب کا حصہ نہیں ہے، مگر آپ کے دوست ہیں نا وہ، تو انہیں اپنے ساتھ ضرور لایا کریں. ہر دوست اگر ایک اپنے ایسے دوست کو بھی لیا ہے جو مجلسوں میں نہیں آتا، آپ یقین جانیے کہ ایک دفعہ اس نے اگر ایک قطرہ بھی اس گھڑے سے پانی پی لیا تو یہ آپ کی جانب سے خدمت ہوگی اس کے لیے. ہم جس دید سے کربلا کو دیکھتے ہیں نا، ہم جس اینک سے کربلا کو دیکھتے ہیں، یہ فرش اعضا اینک بدلنے کی جگہ ہے، دید بدلنے کی جگہ ہے. سرخ شیشوں والا اگر اینک لگا لیا جائے تو شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے. تو وہ زاویہ ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. وہ زاویہ ہے کہ جو چیزوں کو بدل دیتا ہے. کس زاویے سے دیکھ رہے ہو، کس اینک سے دیکھ رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو. جی آپ میں سے بہت سارے دوست یہاں آئے ہوں گے پڑھنے کے لیے، خاص طور پہ مغربی ممالک میں، خاص طور پر سمندر پار ممالک کے اندر جوان جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. والدین سے وعدہ کر کے جاتے ہیں اپنے دوستوں سے کہ ہم بس اتنے 4 سال کا 4 سیمسٹر ہیں 8 سیمسٹر ہیں کر کے واپس آ رہے ہیں، اور پھر وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں، اور پھر ابا اماں کو بھی وہیں بلا لیتے ہیں. اور پھر واپس جب کبھی کبھی اپنے وطن میں آتے ہیں تو توتلے ہو کر تو اردو بولتے ہیں. ارے بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنا نہیں وہ انگریزی بولتے ہیں نا. تو تم جو یہاں 25 سال تک اردو بولتے رہے، پنجابی بولتے رہے، سندھی بولتے رہے، گجراتی بولتے رہے، جی تو تم نے وہاں جا کے انگریزوں کو بھی سکھائی اپنی زبان. کیوں کبھی ایسا نہیں ہوتا یا کم ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم احساس کمتری کا شکار ہیں. ہم اپنی زبان پر اتنا اعتبار نہیں رکھتے، اتنا پیار نہیں کرتے جتنا دوسرا کرتا ہے اپنی زبان پر. تو وہ واپس ہی نہیں آتا، وہیں کا رہ جاتا ہے، ہو جاتا ہے، اور پھر عجیب و غریب حلیوں میں رہتا ہے، عجیب و غریب
اس کو پھر مجالس میں بھی بہت کچھ اس کا مزاج بدلا سا ہوتا ہے، اور عبادات میں بھی اس کو ذائقہ نہیں آ رہا ہوتا جی۔ ہندوستان بر صغیر کا ایک بہت بڑا نام، مصور پاکستان، شاعر مشرق جی، ایک انقلابی، ایک فلسفی، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ جب یورپ پڑھنے گئے، میونخ یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، ڈاکٹریٹ کی سند انہوں نے جرمنی سے لی، اور جب وہاں پڑھنے کے لیے گئے، مجھے شوق تھا کہ جب میں ان علاقوں میں جاؤں تو علامہ اقبال کا گھر بھی دیکھوں، اور پیرس میں حضرت آیت اللہ خمینی کا گھر بھی دیکھوں، اور الحمدللہ دونوں کے گھروں پہ جا کر، دونوں کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر ان کے لیے فاتحہ بھی پڑھی، اور تھوڑی دیر ان کے لیے گفتگو بھی کی۔ تو جب علامہ اقبال کے ہاں میں گیا تو وہ حتیٰ انہوں نے وہ جو دریائے نیکر کے کنارے جو ایک روڈ چلتا ہے، ایک رستہ ہے، دریا جو رستہ چلتا ہے، ایک بڑی مناسب شاہراہ ہے، بہت بڑی بھی نہیں ہے اور بہت کوئی گلی بھی نہیں ہے، روڈ ہے، اس کا نام انہوں نے علامہ اقبال کے نام پہ رکھا ہوا ہے، اور میونخ یونیورسٹی کا ایک پورا کیمپس، ایک شعبہ علامہ اقبال کے نام پر ہے۔ اقبال جب وہاں پڑھنے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں تو انگریزی میں پڑھوں گا، میں تو جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا۔ اب اتنا مضبوط طالب علم کہ وہاں جا کر مزاج بدل دیا، اور انہوں نے مجبوراً اقبال کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، اقبال جیسے شاگرد کو ضائع نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے اپنی زبان، تعلیمی زبان بدل دی، اور جرمن زبان کے بجائے انہوں نے انگریزی میں تعلیم شروع کر دی، جو آج تک اقبال کے مرہون منت ہے۔ وہاں پڑھنے والے طالب علم اقبال کا احسان مانتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال کی وجہ سے ہمیں یہ سہولت ہو گئی کہ ہم دنیا سے آتے ہیں اور یہاں انگریزی میں پڑھتے ہیں۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا۔ اچھا، اقبال جو ہے واپس آ کے تو انگریز ہو جانا چاہیے تھا نا انہیں، یعنی گورا ہو جانا چاہیے تھا انہیں، مگر علامہ اقبال واپس آ کے اور زیادہ انقلابی ہو گئے، اور زیادہ انہوں نے معاشرے کی بہتری کے لیے شعر کہنا شروع کیے، اور انقلابی افکار انہوں نے بیان کرنا شروع کیے۔ تو اقبال تو واپس آ کے کچھ اور اسی رنگ میں رنگتے۔ تو اقبال نے 2 مصروں میں یہ علت بیان فرمائی کہ میں کیوں نہیں بدلا اور میں کیوں بدلوں۔ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ۔ یہ یورپ کا، یہ فرنگیوں کا، یہ یورپ کا جو انداز تعلیم تھا، اس سے میری آنکھیں پھٹی نہیں، میری آنکھیں چکنا چوند نہیں ہوئی، میری آنکھیں خیرہ نہیں ہوئی۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جس کی آنکھوں میں مدنی سرما لگا ہوا ہو، جس کی آنکھوں میں نجفی سرما لگا ہوا ہو، جس کے پاس نبی اور علی جیسا وجود ہو، وہ کسی مستر سے غروب میں نہیں آتا، وہ کسی لیڈی سے روب میں نہیں آتا۔ جس کے پاس سیدہ زہرا ہو، جن کے پاس قرآن ہو، جن کے پاس کربلا ہو، اس اینک سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس کیا نہیں ہے۔ یہ اگر مجالس ازا اور یہ ذکر اہل بیت نہ ہو تو عزیزان گرامی معاشرہ کب کا برباد ہو جاتا۔ میں اس جوان اور اس بچے کی تسلی کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ سوال ہوتا ہے کہ کیوں کربلا کی طرح، امام حسین کی طرح باقی ائمہ نے کربلا نہیں بسائی، باقی ائمہ نے قربانی کیوں نہیں دی، باقی ائمہ نے قیام کیوں نہیں کیا؟ عزیزان گرامی، امام حسین کی قربانی تاریخ ابدیت کی سب سے بڑی قربانی، اللہ نے سب سے عظیم قربانی لے کر باقی ائمہ کی امامت کا ذمہ داری اور فریضہ یہ قرار دیا کہ کربلا کو محفوظ رکھو۔ کربلا کو محفوظ رکھنا ہر امام کی امامت کا حصہ، یعنی جتنی بڑی قربانی امام حسین نے اپنی جان دے کر پیش کی ہے، ائمہ بعدی نے، بعد کے ائمہ نے اسے محفوظ رکھ کر پیش کی ہے۔ ضرورت ہی نہیں ہے دوبارہ قربانی کی، ضرورت ہی نہیں تھی دوبارہ کربلا بسانے کی، ضرورت یہ تھی کہ کربلا کو دہراتے رہو۔ کربلا کو جتنا دہراتے رہو گے اتنا معاشرہ اپنی صحیح سمتوں پہ رواں دواں رہے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ٹھیک
صل علی محمد وعلی محمد۔ ہلاکت اور ہے، شہادت اور ہے۔ ہلاکت میں بھی مشقت ہے بھائی، تکلیف تو ہوتی ہے ہلاک ہونے والوں کو بھی، اور شہید ہونے والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ دونوں میں مشقت ہے، دونوں میں بدن کے اوپر، ذہن کے اوپر امور کا شاق گزرنا، امور کا سخت گزرنا، منظروں کا سخت گزرنا، جملوں کا، کیفیات کا سخت ہو جانا، یہ دونوں کے لیے ہے۔ مگر یہ کیسے طے کریں؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جی ایک میڈیکل یونیورسٹی کے اندر یوم حسین سے خطاب کرنے گیا، 1,500 طبی طالب علموں کا مجمع تھا، کچھ ان کے اساتذہ بھی تھے اور کچھ آخری سال کے طالب علم بھی تھے، کچھ پہلے سالوں کے بھی تھے۔ کوشش کرتا ہے یہ حقیر کہ تقریر کم کرے اور سوالات زیادہ لے۔ پوری دنیا میں اسی حلیے میں پھرتا ہوں، آپ کا نوکر ہوں۔ یہ جس وقت میرا حلیہ ہے یہ پوری دنیا میں ایسے ہی رہتا ہے۔ ہلکے پھلکی تکلیفیں آتی ہیں اسے بھی ماتم سمجھ کے برداشت کرتا ہوں۔ یہ ماتم کی قسمیں ہیں نا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد عالم، اللہم صل علی۔ تو یہ جہاں جانا ہوتا ہے تو ہر سفر کے اندر کوئی نہ کوئی برابر میں ضرور بیٹھا ہوتا ہے یا قریب سے گزرتا ہے، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ سے سوال کر لوں؟ تو میں کہتا ہوں میں تو یہ پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں۔ ہمارے بارے میں خود سے طے کرتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے۔ کالے کپڑے تو میں پہن رہا ہوں نا، تو جواب بھی میں ہی دوں گا۔ ماتم ہم کر رہے ہیں تو ماتم کی دلیل بھی ہم ہی دیں گے بھائی۔ اگر رو ہم رہے ہیں تو رونے پر دلیل بھی ہم ہی دیں گے۔ جی میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہوں تو اس پہ دلیل میں دوں گا نا، جو نہیں پڑھ رہا وہ کیا دلیل دے گا؟ بھائی مثلا سجدگاہ رکھ کے میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں تو سجدگاہ رکھنے کی دلیل تو وہ دے گا نا جو رکھ رہا ہے۔ جو رکھ ہی نہیں رہا وہ کیا دلیل دے گا؟ وہ تو ایک ہی بات کرے گا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو وہاں بھی اس طرح کی ایک گفتگو رہی، اور ہم نے کہا بھائی سوالات کا دوران یہ شروع کیے، تو ایک ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ مولانا یہ اپنے بدن کو تکلیف پہنچانا یا اپنی باڈی کو تکلیف پہنچانا یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت میں خیانت جائز نہیں ہے، یہ اللہ کی چیز ہے، آپ کیسے اس کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ آپ کیسے اس کو چٹکی بھر سکتے ہیں؟ کیسے آپ اس کو نیلا کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ اس کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ کا شعبہ میڈیکل میں کیا ہے؟ آپ کون سے میڈیسن کے ڈاکٹر ہیں؟ آپ جنرل فزیشین ہیں؟ آپ ہیں کون؟ اپنا تعارف کروائیں، کیونکہ یہ قاعدہ قانون اہل بیت کا دیا ہوا ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کیا کرو۔ اگر ان کی عقل کے مطابق بات نہیں کریں گے تو بات ضائع جائے گی۔ تو میں نے ان سے پوچھا جی آپ پہلے اپنا تعارف کروائیے کہ آپ کا شعبہ کیا ہے میڈیکل میں؟ تو انہوں نے کہا میں سرجن ہوں۔ میں نے کہا میری مشکل آسان ہو گئی، میں اپنے بدن کو تو تکلیف نہ پہنچاؤں، نہ پہنچا سکتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بدن کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، آپ جو دوسروں کے بدن چیر ڈالتے ہیں، یعنی ہم اپنا بدن تو تکلیف میں نہ ڈالیں، یہ آپ فرما رہے ہیں، اور آپ دوسروں کے بدن کو چیر ڈالتے ہیں، باقاعدہ اوپن ہارٹ سرجری اور باقاعدہ فلاں جگہ چیرا اور فلاں جگہ آپ نے یہ وہ چاقو چھری چلا دی ہے۔ تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ کے لیے کیسے جائز ہے کسی اور کے بدن کو تکلیف دینا؟ تو کہنے لگے بڑی مصلحت کی خاطر۔ تو میں نے کہا یہی ہمارا جواب ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ہلاکت میں اور شہادت میں فرق کیسے پتا چلے گا میرے جوان عزیزو؟ کیسے پتا چلے گا ہلاکت اور شہادت میں فرق کیا ہے؟ ہلاکت اور شہادت کا فرق ہدف اور عدم ہدف کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر ہدف پاک ہے اور اس رستے کے اندر موت آ جائے تو شہادت، اور اگر ہدف ناپاک ہے اور اس رستے میں موت آ جائے تو ہلاکت۔ تو صرف مرنا ہلاکت نہیں ہوتا،
اپنے آپ کو تکلیف دینا ہلاکت نہیں ہے، ہدف پوچھا جائے کیا ہے، اور ہدف وہی ہے جو میں گزشتہ 25 منٹ سے آپ سے کہہ رہا ہوں. ہدف یہی ہے کہ لوگوں کو خوبیوں کی طرف توجہ دلاؤ. خوبیوں کے مجموعے کو کربلا کہا جاتا ہے، کمالات کے مجموعے کو امام حسین کہا جاتا ہے. ہم ان آوازوں کے ذریعے، ان شرکتوں کے ذریعے سے، اس عزاداری کے ذریعے سے، اس نوحقانی ماتمداری، اس مجلس کے ذکر کے ذریعے سے، مجلس اعضاء کے انعقاد کے ذریعے سے خوبیوں کی طرف لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں. اور کربلا مجموعہ ہے محاسن کا، کربلا مجموعہ ہے خوبیوں کا. کربلا کتنی بڑی نعمت ہے، ذکر کربلا کتنی بڑی دولت ہے. جتنا مجھے اس کے بارے میں معلوم ہوگا اتنا ہی میں اس کے بارے میں سنجیدہ تر ہوتا چلا جاؤں گا. آپ میں، ہم میں بہت سے لوگ ہیں جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کہیں علم کا مسئلہ ہو جائے، کہیں عزاداری کا مسئلہ ہو جائے، کہیں اگر ذکر اہل بیت میں رکاوٹ آ جائے، وہ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں ضد کر رہے ہو، چھوڑ دو. اور کچھ ہیں کہ جو اس کی خاطر جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. دونوں کا فرق کیا ہے؟ دونوں کا فرق یہ ہے کہ ایک کے نزدیک اس کی قدر روشن ہے، اور ایک کے نزدیک اس کی قدر روشن نہیں ہے. جس کے نزدیک روشن ہے وہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا یہ کیا چیز چھین رہے ہیں ہم سے. یہ ایک وقت کی مجلس نہیں ہے. ایک جملہ اگر کسی کو ہدایت دے دے تو معصوم فرماتے ہیں کہ سورج جہاں جہاں روشنی ڈالتا ہے اتنے ذروں سے زیادہ ثواب ہے ایک انسان کو ہدایت دینا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. پھر ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سا آگے، تھوڑا سا آگے آئیے. زحمت فرمائیے. ہلاکت اور ہے، شہادت اور ہے. جی، ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ ابراہیم سے ہم نے سب سے بڑی آزمائش لی ہے، امتحان لیا ہے. اس سے بڑی آزمائش تھی نہیں، ہم نے سب سے بڑی آزمائش لی ہے. وفدیناہ بذبح عظیم. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلائی، جانور ذبح کر دیے، اللہ کی راہ میں دے دیے، خود آگ میں کودنے کو تیار ہو گئے، مگر حق اور سچ نہیں چھوڑا. حق بولنے سے ہاتھ نہیں اٹھایا، سچ بولنے سے اور حق کے پرچار سے ہاتھ نہیں اٹھایا، اور جلنے کو اور گویا شہید ہونے کو تیار ہو گئے. لیکن اس سے بڑی قربانی اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلانا ہے. سارا عالم اسلام حضرت اسماعیل کے بچنے پر جشن مناتا ہے. عید الضحیٰ، حضرت اسماعیل بچے ہیں تبھی تو عید منا رہے ہیں. حضرت اسماعیل اگر قربان ہو جاتے تو کیا خوشی منائی جاتی؟ حضرت اسماعیل بچ گئے تو اب سارا عالم اسلام عید مناتا ہے. تو جو اس سے بڑی قربانی ہے، تو اس میں اگر حسین بچ گئے ہوتے حضرت اسماعیل کی طرح تو تم کہتے کہ اس دن نئے کپڑے پہننے چاہیے. تم کرتے جو کر رہے ہو کہ نئے کپڑے پہننا چاہیے اور قبرستانوں میں جا کر فاتحہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اس دن تو حضرت امام حسین شہید ہو گئے نا. تو جب بچنے پر جشن منایا جا رہا ہے تو قربان ہونے پہ تو غم منایا جائے گا. اور پھر قرآن کہہ رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے اس قربانی کو بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی قربانی تھی
مگر اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی بھائی؟ جسے علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، مانی ذبح عظیم آمد پہ سر۔ جو قرآن مجید میں ذبح عظیم کا لفظ آیا ہے نا سورہ صافات کے اندر، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم، حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دی، انہوں نے تو اپنا کام پورا کیا نا۔ حضرت ابراہیم نے ذبح ہوتا ہوا محسوس کیا، خون بہتا ہوا محسوس کیا، نرخڑے سے آواز آتی محسوس کی، اور جب دیکھا کہ بدن ٹھنڈا ہو گیا ہے تو پھر پٹی کھول کے دیکھا تو حضرت اسماعیل تو ساتھ کھڑے تھے، ایک دمبا ذبح ہو گیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے سوال کیا، یا اللہ کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ تو آواز آئی کہ نہیں، تمہاری قربانی قبول ہو گئی، مگر ہم تم ہی سے، تمہاری ہی نسل سے، تمہارے ہی خاندان سے، تمہارے ہی بچوں سے اس سے بڑی قربانی لیں گے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسے مؤخر کر دیا ہے ایک اس سے بڑی ذبح پر، ذبح عظیم، اس سے بڑی ذبح پر ہم نے اسے مؤخر کر دیا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، مولا علی بائے بسم اللہ، ومانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ اور ذبح عظیم جو قرآن میں لفظ آیا ہے اس سے مراد پسر علی یعنی امام حسین۔ یہ واحد واقعہ ہے تاریخ ابدیت کا جو رونما ہونے سے پہلے بھی منایا جاتا تھا۔ حضرت آدم کو اللہ نے گزارا کربلا سے، حضرت آدم کی سواری گر گئی، اس کا گھٹنا مڑا، گری تو حضرت آدم بھی زمین پر آ گئے۔ حضرت آدم کا سر لگا ایک پتھر پہ جا کے، آپ کی پیشانی سے خون آنے لگا، فرمایا یا اللہ کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ آواز آئی کہ نہیں، آخری زمانے میں اس زمین پر ہم ایک بڑی قربانی لیں گے، ہم نے تمہارا خون اس خون کے ساتھ ملا دیا ہے۔ 9 نبیوں کے واقعات ہیں، حضرت ابراہیم بھی گزرے ہیں یہاں سے، حضرت موسیٰ بھی گزرے ہیں کربلا سے، اور ہر نبی کا خون اللہ نے امام حسین کے خون کے ساتھ ملایا ہے۔ حتیٰ امام حسین جب، حتیٰ مولا علی جب جنگ صفین سے لوٹ رہے ہیں تو کربلا سے گزرتے وقت آپ نے فرمایا کہ قافلہ روک دو، اور جب قافلہ رکا تو آپ نے فرمایا کچھ دیر ہم یہاں قیام کریں گے۔ آپ ایک درخت کے نیچے جا کے لیٹ گئے، آپ نے اپنے پیر دراز کیے اور سر کے نیچے آپ نے ایک پتھر لگایا جی تکیے کے طور پر۔ تو مولا کے لشکر کا ایک سپاہی دوڑتا ہوا آیا، وہ مولا کے پیر دبانے کی اس نے کوشش کی، حضرت نے پیر اپنے کھینچ لیے، سمیٹ لیے، اور فرمایا میری خدمت کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اس درخت کو غور سے دیکھو، جس درخت کے نیچے مولا لیٹے ہوئے تھے نا، حضرت نے فرمایا اس درخت کو غور سے دیکھو، اس درخت کے قریب کھڑا ہو کر میرا حسین پانی مانگے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ روز عاشور جب امام حسین نے اس درخت کے قریب کھڑے ہو کر حضرت علی اصغر کے لیے پانی مانگا نا، تو امام کی نگاہ گئی کہ اچانک اس لشکر میں یہ فرد بھی کھڑا ہے، یہی جو ہے مولا علی کے پیر دبانا چاہ رہا تھا نا، یہ یزیدی لشکر میں کھڑا ہے۔ تو حضرت نے اس کو آواز دے کر کہا تمہیں یہ درخت یاد ہے؟ امام نے فرمایا یہ درخت تمہیں یاد ہے؟ میرے بابا نے تم سے کہا تھا نا اس درخت کو یاد رکھنا۔ تو وہ کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر گھوڑا موڑ کر چلا گیا۔ میں اس جانے والے سے کہوں گا یہاں لا تعلقی لغت میں نہیں ہے، جب تم پر حق روشن ہو گیا ہے تو میدان چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کربلا والوں کی لغت میں لا تعلقی نہیں ہے، حق جانبداری ہے، حق کا ساتھ دینا کربلا کا پیغام ہے۔ آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے؟ چلیے میرے ساتھ کچھ دیر کربلا چلیے۔ میرے مولا صبح عاشور سے عصر عاشور تک لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے، بلکہ رونے والوں میں آپ سے ایک جملہ کہہ دوں، کربلا میں امام حسین 56 برس کے ہیں،
میرے مولا حسین نے اپنے 56 برس کی زندگی میں مصروف ترین دن عاشور کا دن گزارا. ایک لاشا لے کر آتے تھے اور دوسرا لاشا لانے کے لیے جاتے تھے. 90 سے زیادہ لاشیں اکیلے امام حسین نے اٹھائے ہیں. اور آگے بڑھ کر کوئی کہتا تھا نا کہ مولا یہ غلام ہے تو فرماتے تھے میرا مہمان ہے. اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف کر کے نہ روئیں، اور جنہیں آنسو نہیں آ رہے وہ اللہ سے آنسو مانگیں. یہ جو قطرہ اشک ہے نا اس کی بڑی قیمت ہے. اجرکم اللہ. صبح عاشور سے عصر عاشور تک امام حسین نے لاشیں بہت اٹھائے، مگر رونے والوں 4 لاشوں پہ بہت روئے. خود امام حسین کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے. میرے مولا نے جو لاشیں اٹھائے ہیں ان میں ایک منظر تو بڑا عجیب ہے. جب حضرت حر کے بیٹے علی ابن حر نے اپنے بابا کو آواز دی نا، بابا میری مدد کیجئے. میں اولاد والوں سے پوچھ سکتا ہوں، جوان بیٹا باپ کو اگر مشکل میں پکارے تو باپ کتنی جلدی بیٹے کی مدد کو جائے گا. جب حر پہنچا نا بیٹے کے لاشے پر تو کیا دیکھا؟ حسین نے لاشا اٹھایا ہوا ہے. میرے مولا حسین نے لاشا اٹھایا ہوا ہے. تو آگے بڑھ کے حر نے کہا مولا یہ غلام زادہ ہے. تو حضرت نے فرمایا حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا، اور جوان بیٹے کی میت اجرکم اللہ. حق ہے ایسے رونے کا. ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا حسین سے، مولا جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے کون تھا میدان کربلا میں؟ برابر سے جناب زینب کی آواز آئی. امام حسین نے مڑ کر دیکھا، جناب زینب کھڑی تھیں. فرمایا بھائی اسے میں نے پالا تھا، لاشا بھی میں اٹھاؤں گی. واحد لاشا ہے حضرت علی اکبر کا جو جناب زینب نے امام حسین کے ساتھ اٹھوایا ہے. اجرکم اللہ. حق ہے عزادارو. حوصلہ کر کے روئیں. مجھے جلدی نہیں ہے، میں نے ایک جملہ کہا اسے ذرا نبھاؤں. امام حسین نے لاشیں تو بہت اٹھائے مگر 4 لاشوں پہ بہت روئے. پہلا لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ قاسم کا لاشا، اپنے یتیم بھتیجے کا لاشا، چاند جیسے چہرے والے خوب روح کا لاشا. شب عاشور میرے دوستوں نے روشنیاں بھی بند کر دی نا. شب عاشور امام حسین نے بڑے خیمے میں تمام اصحاب کو جمع کیا اور اصحاب سے گفتگو فرمائی اور بتایا کہ کل کربلا میں کیا ہونے والا ہے، کل عاشور کے دن کربلا میں کیا ہونے والا ہے. امام نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے. یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، یہ تمہیں بھی میری وجہ سے ماریں گے. اور دیکھو اگر جانے میں تم میں سے کسی کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہو تو میں خیمے کا چراغ بجھا دیتا ہوں، اندھیرا ہو جائے تو چلے جانا. پھر حضرت نے فرمایا اگر تم یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو کسی ایک فرد اہل بیت کو اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ تم جب اپنے شہر جاؤ تو بتا سکو کہ ہم اہل بیت کو بچا کے لائیں. یہ صرف مجھے مارنا چاہتے ہیں، میں میدان کربلا میں رہوں گا، تم میں سے کوئی جانا چاہے تو چلا جائے. امام نے چراغ بجھا دیا. کچھ دیر کے بعد جب دوبارہ چراغ جلایا تو کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں. اور حضرت زہیر نے یا حضرت حبیب نے اصحاب کی نمائندگی میں کہا مولا اگر ہم 70 مرتبہ مارے گئے اور دوبارہ زندہ کیے گئے تو ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. تب امام حسین نے فرمایا تھا انی لا ارا اصحابا کا اصحابی
جیسے اصحاب میرے ہیں ایسے میں نے کسی اور کے اصحاب نہیں دیکھے۔ تمام اصحاب اپنے اپنے خیموں کو چلے گئے۔ رونے والوں، اچانک امام حسین کی نگاہ گئی، جب خیمہ خالی ہو گیا تو امام حسین کی نگاہ گئی کہ خیمے کے کونے میں قاسم کھڑے ہیں۔ اجرکم اللہ، حضرت قاسم خیمے کے کونے میں کھڑے ہیں۔ تو امام حسین نے فرمایا قاسم تم یہیں ہو؟ کہ چچا جان میں آپ کی ساری گفتگو سن رہا تھا، مجھے بس اتنا بتائیے میرا نام بھی ہے، میں بھی کل شہید ہو جاؤں۔ امام حسین نے بے ساختہ فرمایا تم تو بہت بڑے ہو قاسم، 11 سال کے قاسم تم تو بہت بڑے ہو، تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ جیسے ہی جناب قاسم نے یہ سنا نا کہ تمہارا چھوٹا بھائی قاسم بھی شہید ہو جائے گا، تو ایک مرتبہ ہاشمی جوش لیا، انگڑائی لی، کمر کا پٹکا کھلا، آواز دے کر کہا چچا جان ہل یسلون الی الخیام، میرا بھائی تو خیمے میں جھولے میں ہے، کیا یہ خیمے میں گھسائیں گے؟ فرمایا نہیں قاسم، میں اسے اپنی گود میں لے کے جاؤں گا، دشمن میرے بچے کے گلے پہ تیر مار دے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ فرمایا قاسم بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ فرمایا چچا جان احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اب روز عاشور نمودار ہوا تو حضرت قاسم بار بار آ کے کہتے تھے چچا مجھے جانے کی اجازت ہے؟ تو فرماتے تھے تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہو۔ تو فرماتے تھے جب میں خیمے میں جاتا ہوں تو ماں در خیمے پہ کھڑی ہے، ماں در خیمہ پہ کھڑی ہے اور مجھ سے کہتی ہیں کب قربانی دو گے؟ اجرکم اللہ۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ امام حسین نے قاسم کو گلے لگا کر اتنا گریہ کیا کہ حضرت قاسم بھی اور امام حسین بھی غش کھا کے زمین پر آئے۔ اللہ نے غربت زینب کبریٰ، جب کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو پانی کے چھینٹے جیے جاتے ہیں نا، یہاں تو پینے کو پانی نہیں ہے۔ میری بیوی سرہانے بیٹھ گئیں، چند قطرے آنسوؤں کے مولا کے چہرے پر آئے۔ حسین نے آنکھیں کھول دی، بھائیوں کے ہوتے ہوئے بہنیں روتی نہیں ہیں، زینب تم کیوں روئی ہو؟ کہ بھائیا یہ کیا منظر بن رہا ہے؟ حضرت قاسم کو روانہ کیا، اپنے ہاتھوں سے تیار کیا امام حسین نے، اور قاسم نے ارزق شامی اور اس کے 3 پہلوان بیٹوں کو واصل جہنم کیا۔ اور پھر جب جناب قاسم کو کسی نے آواز دے کر کہا نا قاسم تمہارے جوتے کا تسمہ کھل گیا ہے، اور حضرت قاسم نے جھک کر دیکھا تو سر پہ گرز آ کے لگا، زمین کربلا پہ گرتے ہوئے اجرکم اللہ آواز دی چچا جان میری مدد کیجئے۔ حسین مولا گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہوئے اس جانب جہاں جناب قاسم گرے تھے، اور تلوار نکال کر یہ کہتے ہوئے بڑھے تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے؟ تم نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے؟ دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے۔ مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑے، آواز آتی رہی چچا مدد کیجئے۔ قاسم کا بدن پامال، کیسے اٹھایا اپنے بھتیجے کا بدن یہ امام حسین کا جگر جانتا ہے۔ لاشا لے کے چلے، جب کبھی امام حسین کسی شہید کا لاشا لے کر آتے تھے تو اس شہید کی وارث بی بی آگے بڑھ کر استقبال کرتی، مگر جب جناب قاسم کا لاشا لے کر آئے تو ساری بیویاں تو کھڑی تھیں، اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی۔ مجلس میں خواتین بھی آئی ہوئی ہیں نا، کربلا کے واقعے میں بیویوں کا بڑا کردار ہے۔ جب امام لاشا لے کے قریب آئے تو دیکھا اس بچے کی ماں نہیں ہے، جو آگے بڑھ کے بچہ میری گود سے لے لے۔ تو جناب زینب کو دیکھ کے فرمایا بھابھی کہاں ہے؟ امام حسین نے فرمایا زینب بھابھی ام فروا کہاں ہے؟ تو ایک بی بی کی آواز آئی، جب قاسم کے گرنے کی خبر آئی تھی
تو बीबी उम्मे फरवा पुश्ते खैमा पर चली गई थी। अब जाके जो बीबियों ने देखा पेशानी सजदे में है। हाँ, जनाबे उम्मे फरवा तस्बीह पढ़ रही हैं, शुक्रन शुक्रा, हक्कन हक्का, या अल्लाह तेरा करम, तूने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। अजर कमल अल्लाह। थके नहीं अज़ादारों, मुझे एक मंजिल और लेनी है। बुलाया, सजदा मुकम्मल हुआ तो जनाबे ज़ैनब ने फरमाया भाभी आपको हुसैन बुला रहे हैं। आई वहां पर जहां लाशा रखा हुआ था, बैठ गई अपने बच्चे के लाशे के करीब, पामाल बदन देखना शुरू किया। लाशे को देख देख कर इमाम हुसैन को देखा, आवाज देकर कहा भाई हुसैन मुझे कासिम का खून भरा कुर्ता चाहिए। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। इमाम हुसैन ने नहीं फरमाया भाभी इस कुर्ते का क्या करेंगी, जो घोड़ों की सुमों से तार तार हो गया, जो चाक चाक हो गया। मगर एक मां मांग रही थी। कुछ ही देर में इमाम हुसैन ने वो तार तार कुर्ता, वो खून भरा कुर्ता हजरत उम्मे फरवा को दे दिया। बीबी ने उसे अपने खैमे में ले जाके रख दिया। इसी दिन असर के वक्त खैमे लूटे, तबरुकात लूट लिए गए। ये काफिला 11 मुहर्रम को असीर होके कूफा गया, कूफा से शाम गया, शाम में जिंदान में रहा। जिंदान से आजादी और रिहाई मिली तो तबरुकात वापस आए। हर बीबी ने अपनी अपनी गठड़ी उठाई हुई थी। जनाबे उम्मे फरवा ने अपनी गठड़ी सीने से लगाई हुई थी। ये काफिला शाम से करबला आया, करबला से मदीना गया। जब मदीना पहुंची तो फरमाने लगी मेरा ऊंट जन्नतुल बकी ले जाओ, मेरा ऊंट जन्नतुल बकी ले जाओ। जब जन्नतुल बकी पहुंची, कब्र इमाम हसन के बराबर बैठी, गठड़ी खोली, खून भरा कुर्ता इमाम हसन की कब्र पे फैला दिया। ऐ मेरे वाली, तुम्हारे बच्चे की निशानी लाई।